صل على سيدنا ومولانا محمد. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. عزیزان محترم، کل گزشتہ الذین یؤمنون بالغیب، ایمان اور غیب سے متعلق کچھ باتیں عرض کیا تھا. یہ آیت شریفہ ہم نے بچپن میں ایمان مجمل کے نام سے جو یاد کیا تھا، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ ہے. یعنی اللہ پر، اللہ کے رسول پر، آخرت پر ہمارا ایمان ہے، یقین ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا ہے تفصیل سے. اور اس سورہ شریفہ کی جو آخر کی آیتیں ہیں آمن الرسول سے، گویا وہ ایمان مفصل ہے. تو ایمان محض جاننے کا نام نہیں ہے. جہاں تک جاننے کی بات ہے، ابلیس، شیطان، بہت سے کفار کو بھی یہ بات حاصل ہے. نبی علیہ السلام کے سچے ہونے کا یقین تھا. ابو جہل کو یقین تھا محمد سچے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، لیکن مانا نہیں. جاننا بھی ہے، ماننا بھی ہے، اقرار بھی کرنا ہے. ساری چیزیں ملیں گی تو ایمان ہے. البتہ ایمان اور اسلام، اس سلسلے میں مختصر سی ایک بات سن لیا جائے. ایمان دل سے تصدیق کرنے کا نام ہے، اور اسلام اطاعت اور فرما برداری کا. تو ایمان کا تعلق دل سے ہے، اسلام کا تعلق بھی دل سے اور اعضاء سے ہے. بغیر اسلام کے ایمان، بغیر ایمان کے اسلام کا وجود ہی نہیں ہے. حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دل سے تصدیق کر لیا، یہ اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک کہ زبان سے اقرار نہیں کرے گا. قرآن پاک میں پارہ 26 میں سورہ حجرات میں ایک آیت ہے، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم. یعنی دیہاتی لوگ یہ کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے نبی آپ ان سے فرما دیں ابھی یوں نہ کہو ہم مومن ہیں، بلکہ یوں کہو ہم مسلمان ہو گئے، کیونکہ ابھی تک ایمان ان کے دلوں میں آیا ہی نہیں. تو یہاں جو ایمان اور اسلام الگ الگ بتایا گیا ہے قرآن پاک میں، یہ ڈکشنری کے اعتبار سے، ورنہ زبان میں تو اقرار ہے، فرما برداری بھی ہے، نبی کے پیچھے صف اول میں مسجد نبوی میں نماز بھی پڑھ رہا ہے، لیکن دل میں ایمان نہ ہو تو اس کو قرآن کی اصطلاح میں نفاق کہا جاتا ہے. یہ کھلے کفر سے بھی زیادہ شدید جرم ہے، جیسے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یعنی منافقین جہنم کے سب سے نیچے طبقہ میں رہیں گے.
اسی طرح ایمان تصدیق کے ساتھ اقرار اور اطاعت نہ ہو، اس کو بھی قرآنی نصوص میں کفر ہی قرار دیا ہے۔ یعرفونہ کما یعرفون ابناہ، یہود اور نصارہ نبی علیہ السلام کو ایسا جانتے ہیں جیسے اپنے اولاد کو جانتے ہیں، اور مانتے نہیں، جیسے قرآن پاک میں ہے وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا، یہ لوگ ہماری آیات کا انکار کرتے ہیں حالانکہ ان کے دلوں میں ان کا یقین کامل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دل میں یقین کامل ہے، ان کی یہ حرکت محض ظلم تکبر کی وجہ سے، یعنی دل مانتا ہے کہ یہ حق ہے، لیکن ناک کا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے وہ نہیں مانتے، جانتے ہیں لیکن مانتے نہیں۔ تو اب سمجھنے کے لیے ایمان دل سے شروع ہوتا ہے، ظاہری عمل پر پہنچ کر مکمل ہوتا ہے، اور اسلام ظاہری عمل سے شروع ہوتا ہے، قلب پر پہنچ کر مکمل سمجھا جاتا ہے۔ تو بہرحال ایمان بالغیب بہت ہی اہم مسئلہ ہے۔ اللہ نے، اللہ کے رسول نے جو بتایا اور جن باتوں پر وعدہ فرمایا اور جن باتوں پر وعید سنایا وہ سب برحق ہے۔ اب دوسرے نمبر پر ہے یقیم الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں تقریباً 80 پر 3 جگہ میں 83 آیتوں میں نماز کا مضمون ہے، اور نماز دین کا ستون ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جو نماز کو چھوڑ دیا اس نے دین کو ڈھا دیا۔ اور کہیں بھی قرآن میں نماز پڑھو نہیں ہے، جہاں بھی آیا ہے نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو۔ دنیاوی اعتبار سے کتنی ہی تنگی کی زندگی ہو لیکن نماز قائم کرو، نماز کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد حاصل کرو، نماز کے ذریعے سے اپنے اخلاق کو سنوارو۔ پتہ نہیں کتنی بشارتیں نماز سے متعلق ہیں۔ شیخ اللہ رب العجم نے فضائل نماز کے عنوان سے سمندر کو جمع کر دیا، ایک بھی ماننے والے کے لیے کافی ہے۔ بس اتنی بات سمجھ لیں، نماز پڑھنا اصل نہیں ہے، نماز کو قائم کرنا ہے۔ نماز کو قائم کرنے کا معنی یہ ہے اہتمام کے ساتھ، التزام ہو، دوام ہو، یعنی پابندی کے ساتھ ادا کرنا ہو۔ وضو اہتمام سے کرنا ہے، فرائض، واجبات، سنن، مستحبات، ان سب کی رعایت کرتے ہوئے نماز ادا کرنا ہے۔ اور مردوں کے لیے نماز با جماعت مسجد میں پڑھنا ہے، صف اول میں پڑھنا ہے۔ یہ ساری باتیں پائی جائیں گی اقامت صلاۃ کہا جائے گا۔ اقامت صلاۃ پر چونکہ ہمارے ہاں عام طور سے گھروں میں بھی تعلیم ہوتی ہے، مسجدوں میں بھی تعلیم کا نظام ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک فیصلہ ہے جس کی وجہ سے کچھ کمی ہے، پتہ نہیں گھروں کی تعلیم کا کیا نظام ہے۔ اس میں فضائل نماز ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، اور حکایات صحابہ میں حضرات صحابہ کے نماز کا معمول ہم سنے ہیں، پڑھے ہیں۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ تو نماز ہی اصل ہے، جیسے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا نماز دین کا ستون ہے، اور ستون کے بغیر عمارت کھڑی نہیں ہوتی ہے۔ اہتمام کے ساتھ ہم کو نماز پڑھنے کی ضرورت ہے۔
الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. یہ بھی ایک عجیب و غریب آیت ہے، خیر خیرات کا، دینے دلانے کا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں متقین کون ہیں؟ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور ہم نے جو کچھ دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. اس میں زکوٰۃ داخل نہیں ہے. زکوٰۃ کا عنوان الگ ہے، زکوٰۃ کا مضمون الگ ہے. زکوٰۃ کا حکم جہاں آتا ہے وہاں لفظ زکوٰۃ ہی اللہ تعالیٰ استعمال فرماتے ہیں. یہ زکوٰۃ کے علاوہ دینے دلانے کا ایک مضمون ہے. اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں جہاں بھی قرآن پاک میں دینے دلانے کا مضمون آیا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو یہ کہا ہے ہم نے جو کچھ دیا ہے، ہم نے جو کچھ دیا ہے، ہم نے جو کچھ دیا. بار بار دہراتا. تمہارے پاس جو کچھ بھی ہے، کروڑوں اربوں بھی اگر تمہارے پاس ہے، یہ تمہارا نہیں ہے، ہمارا دیا ہو. جسے ہم بولتے ہیں بے نصیب کی بات ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی جسے چاہتے ہیں دے دیتے ہیں. گویا لوگ یہ سمجھتے ہیں اس کا نصیب اچھا ہے. اور سب کی زبان سے عوام میں بھی ہے، خواص میں بھی ہے، نصیب اس کا بڑا اچھا ہے، اس کا ستارہ روشن ہے. ایک قسم کی باتیں ہیں لوگوں میں. اور بہت سے ایسے ہیں ترس جاتے ہیں دانے کو ترس جاتے ہیں. اللہ اکبر، اللہ کیا نظام ہے خالق کائنات کا، رب ذوالجلال کا، جو بے نیاز ہے. بڑا عجیب و غریب ہے. اس کی ساری ادائیں بڑی ہی نرالے ہیں، ہمارا تصور بھی نہیں قائم ہوتا. ویسے عجیب و غریب ہستی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی. لیکن اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ہم نے جو دیا ہے اس میں سے خرچ کرو. اور یہ بھی نہیں کہا کہ پورا خرچ کرو، کہا من. یہ لفظ من عربی زبان میں ہے، کچھ خرچ کرو، باقی وہ اپنے پاس رکھے رہو. مما رزقنا، ایک تو کہا ہم نے جو کچھ دیا، پھر یہ کہا کہ کچھ ہم میں سے جو کچھ دیا اس میں سے کچھ خرچ کرو، خیر خیرات کرو، دینے دلانے کا مزاج بناؤ. یہ انسانی زندگی میں بہت زیادہ ترقی کا سبب بنتا ہے. ہر آدمی اپنی حیثیت کے بخاطر کچھ بھی دینے دلانے کا مزاج رکھنا چاہیے. کچھ بھی نہیں ہے تو دوسروں سے سفارش کرا دے. لیکن آج ایک عجیب ماحول ہے، سفارش بھی بڑا خطرناک ثابت ہوتا جا رہا ہے. اللہ ہمیں معاف فرمائے. حالانکہ سفارش پر بھی اللہ کے رسول نے فرمایا نیکیاں ملتی ہیں. ایک تو اخلاص کے ساتھ کوئی سفارش کرتا ہے، جس کے پاس سفارش کرتا ہے اسے غصہ آ جاتا ہے. حالانکہ ضروری نہیں ہے کوئی سفارش کرے تو اس کی سفارش قبول کی جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا سفارش کرو گی نیکی ملے گی، چاہے وہ قبول کرے یا نہ قبول کرے. اور یہ بھی ضروری نہیں کتنا ہی بڑے سے بڑا آدمی ہو، سفارش کرتا ہے تو جس سے پاس سفارش کر رہا ہے اسے قبول کرنا ضروری نہیں ہے. یہ دونوں باتیں ہیں. اگر یہ اسلام کا یہ معاشرہ قائم ہو جائے تو بڑا ہی سکون ہوگا. خیر بہرحال امت کا معاشرہ بہت گرتا جا رہا ہے. ہر ایک صرف اپنی ہی دھن میں لگا ہوا ہے، اپنی دنیا بنا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے. تو وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 صفتوں کو بیان فرمایا. یہ 3 صفتیں ہوں گی تو متقی ہو کہلائے گا. اگر 3 صفتوں میں سے کہیں بھی جھول ہے تو متقی کے زمرے میں جانا مشکل ہے. اللہ ہمیں نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہم فقہنا فی الدین وعلمنا القرآن الحکیم.